کرنے جا رہے ہیں ہجامہ، جسے کپنگ بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم طبی طریقہ ہے جس میں جسم کے مخصوص حصوں پر منفی دباؤ کے ذریعے خون کی روانی کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ روایتی طب اور اسلامی طب میں اہمیت رکھتا ہے اور آج کل یہ کھیلوں کے کھلاڑیوں اور فٹنس ایکسپرٹس کے درمیان مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ ہجامہ کے فوائد میں درد کا کم ہونا ہے، خون کی روانی کی بہتری ہے، جسمانی تھکاوٹ سے نجات ہے اور پٹھوں کی مضبوطی شامل ہے، جس کی وجہ سے کھلاڑی اس کا استعمال اپنی فٹنس کو بڑھانے اور ریکوری کو تیز کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہجامہ کا عمل عموماً جسم کے مخصوص حصوں جیسے کہ گردن، کندھے، کمر اور ٹانگوں کے نچلے حصوں پر کیا جاتا ہے تاکہ ان حصوں میں خون کی روانی بڑھ سکے اور توانائی کا جو لیول ہے وہ بھی بہتر ہو۔ حالیہ برسوں میں اس طریقہ علاج کا رواج دنیا بھر میں بڑھا ہے، خاص طور پر اس کے قدرتی فوائد اور کم ضمنی اثرات کی وجہ سے اسلام میں بھی ہجامہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کے فوائد پر زور دیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہجامہ کے فوائد کا ذکر کیا ہے اور اسے ایک بہترین علاج قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہجامہ صحت کے لیے مفید ہے اور اسے کرانے والے افراد کو برکت ملتی ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ فٹنس کے حوالے سے زیادہ آگاہ ہو گئے ہیں، ہجامہ کو بھی ایک مؤثر طریقہ علاج کے طور پر اپنایا جا رہا ہے۔ کھلاڑیوں اور فٹنس ایکسپرٹس اس کو اپنی کارکردگی میں بہتری لانے اور جسمانی صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہجامہ ایکسپرٹ نوید سلفی صاحب، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ نوید صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمیں بتائیے گا کہ ہجامہ کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے یہ کام کرتا ہے؟ ہجامہ بیسیکلی ایک سنت طریقہ علاج ہے جو آپ کی باڈی میں سے ٹاکسنس کو نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ویکیوم کپس ہوتے ہیں، یہ جسم کے مختلف پوائنٹس پہ لگائے جاتے ہیں۔ اس کے لگانے سے جو آپ کی باڈی میں ڈیڈ سیل ہوتے ہیں وہ پریشر پوائنٹس لگانے سے نارمل سے اسکریچز لگا کے اس میں سے ڈیڈ سیل کو نکال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ اچانک سے ایک دم پوری دنیا میں کیسے مقبول ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اتنے 1400 سال پہلے انہوں نے یہ تمام باتیں ہمیں بتائیں اور آج دنیا اس پر ہمیں عمل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ایک دم سے آپ کو کیا ریزن لگ رہی ہے کہ پوری دنیا میں ہی اس ٹریٹمنٹ کا بڑا استعمال کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا ٹریٹمنٹ ہے کہ جس کے نتائج آپ کو اچھے ملتے ہیں تو فوری طور پہ وہ ایسے ٹریٹمنٹ لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہجامہ ہے کہ اگر ایک مریض جسے کافی عرصے سے 6 سال سے اگر کوئی علاج کروا رہا ہے، میڈیسن کھا رہا ہے، مختلف انجیکشن لگا رہا ہے، اس سے اس کو فاقہ نہیں ہو رہا، اس نے 1 یا 2 سیشن ہجامہ کپنگ کے کروائے، اس کو فائدہ ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی ظاہری بات ہے کہ اس کے جتنے بھی وہ ملنے والے ہیں، کوئی جاننے والے ہیں، تو ان کو لازمی وہ بتائے گا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا صدیوں سے رائج تھا، جیسے آپ نے بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کروایا اور اپنی امت کو بھی کروانے کا حکم دیا ہے۔ رائج تو پہلے سے ہی تھا لیکن اب زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک کافی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایتھلیٹس ہیں وہ جو ان کی سپورٹس انجریز ہوتی ہیں اس کو لے کر بھی آپ لوگوں کے پاس بہت سے کلائنٹس آتے ہوں گے، ان کے کیسے ریویوز ہیں، ان کی پرابلمس کس طرح سے حل ہوتی ہیں، کیونکہ ایتھلیٹس کی جب انجریز ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی گیم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسی ہے، کافی اسی قسم کے جیسے آپ نے بتایا کہ ایتھلیٹس وغیرہ وہ اپنی کوئی بھی ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس سے پہلے وہ لازمی کپنگ تھیراپی کروا لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے، بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے، آپ کے آرگن فریش ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی ایتھلیٹ ہے تو اس کو اس میں مدد ملتی ہے ہجامہ سے کافی۔ ٹھیک ہے، اچھا نوید صاحب یہ بھی بتائے گا اس میں کون سے ایسے لوگ جن کو ہجامہ کروانا چاہیے اور کون سے ایسے لوگ جن کو ہجامہ نہیں کروانا چاہیے؟ اب ایسے جو پیشنٹ ہیں جن کا ایچ پی لیول ویسے ہی 6 پوائنٹ ہے یا 7 پوائنٹ ہے، وہ کوشش کریں کہ نہ کروائیں جب تک ان کا ایچ پی لیول 10 تک نہ آ جائے، یا ایسی خواتین کے جن کی ڈلیوری کے لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں اس میں وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، یا ایسے پیشنٹ ہیں کہ جن کا آلریڈی جو ہے وہ لیور کا زیادہ ایشو اور خون نہیں بن رہا تو وہ ان چیزوں سے گریز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا تو کون سے ایسے مرض ہیں جن کا علاج پھر تھرو یہ کپنگ کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا جیسے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا گیا جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں درد ہے، مجھے کوئی علاج تجویز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تم فوری طور پہ جا کے اپنے سر کے اوپر ہجامہ لگوا لو۔ اور جو سر درد ہے ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہے جس کو مائگرین ہے، سر درد ہے، کندھوں میں کھچاؤ ہے، یعنی کہ درد کسی بھی قسم کا ہے، تو الحمدللہ اس میں بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی جیسے ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے ڈفرینٹ سائز کے کپس میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے سائز کے بھی ہیں، تو ان کو بھی ایلیبریٹ کیجیے گا کہ جو چھوٹے سائز کے بھی کپس ہیں یہ کس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ بریک میں آپ نے مجھے بتایا کہ ایکنی کا بھی اس سے علاج ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے، یہ دیکھیں آپ یہ 02 کپس ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے یہ کمر کے یا کسی بھی پریشر پوائنٹس ہیں اس کے اوپر لگانے کے لیے یہ کپس یوز کیا جاتا ہے۔ یہ 03 ہے، یہ فیس کے اوپر کوئی ایکنی کا مسئلہ ہے تو فیس کے اوپر ہم لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 02 ہے،
اور یہ اگر آپ کا کوئی آنکھوں کے مسائل ہیں تو آنکھوں کے گردیاں، ماتھے کے قریب کوئی کسی کو ہیڈک وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس جگہ پہ، اور یہ بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں بالکل چھوٹا سا ایک کپ ہے 01 نمبر کا، اور یہ نوز پہ اگر کسی کو ایکنی ہے تو اس پوائنٹس کے اوپر ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ بھی اب یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ ہماری یہی سجیشن ہے، اگر آپ ہجامہ کروانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسے کلینک سے کروائیں جو PHC سے رجسٹرڈ ہے، پنجاب ہیلتھ کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، نیشنل کونسل آف طب سے اس کا ڈپلوما کوالیفائڈ ہے بندہ، تو اس سے کروائیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کویکری بھی بہت زیادہ ہے، ہم ہر کام میں دیکھتے ہیں جو عطائی ڈاکٹرز ہیں پھر ہر بندہ اس کام میں لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کو ضرور بتائیں کہ اگر آپ کسی نان سرٹیفائڈ انسان سے کرواتے ہیں اس کے کیا کیا ریئیکشنز ہو سکتے ہیں؟ سر سب سے بڑا تو ریئیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ نان سرٹیفائڈ یعنی کہ جو کویکس لوگ ہیں، جو عطائی لوگ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ کپس کو ڈسپوز نہیں کرتے. وہ لوگ ٹھیک ہے انہوں نے اسی کپس کو آپ کو لگایا، دوسرے تیسرے چوتھے بندے جس کو ہیپاٹائٹس ایڈز HIV کا مسئلہ، وہ سب کے اوپر وہی کپس یوز ہو رہے ہیں، یوز کیا جا رہا ہے. وہ ڈی یوز کیا جا رہا ہے. وہ تو سمجھ لے کہ آپ اپنے آپ کو خود بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے پاس. جیسے آپ نے بھی مجھے بتایا آپ کے جاننے والے نے کسی سے کروایا تو اس کو وہ انفیکشن ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ، وہ ڈیفینیٹلی اسی طرح سے مسائل ہوتے ہیں. اور اس میں بیسیکلی اب مجھے تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں ہجامہ کرتے ہوئے. اب کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جن کا ویکیوم ٹائٹ رکھنا ہے، کسی کا نارمل رکھنا ہے، تو ویکیوم کا بھی کافی نا اس میں دیکھا جاتا ہے، فرق ہوتا ہے بالکل. اور سب سے جو مینلی مسئلہ کہ ایک بندہ کی جس نے نہ اناٹومی پڑھی ہوئی ہے نہ فزیولوجی پڑھی ہوئی ہے، وہ تو پھر آپ کے جسم کے ساتھ کھیل رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے آپ کا بیماری کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کام میں مہارت نہیں ہے اور اس کام میں وہ آ جاتا ہے تو وہ لوگوں کا نقصان کر رہا ہے، وہ گناہ کا بھی کام ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے لوگوں سے کروائیں جو سرٹیفائڈ لوگ ہیں، کلینک مکمل ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں اور PHC پنجاب ہیلتھ کمیشن سے رجسٹرڈ ہے. یہ چیزیں مینلی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہیں سے بھی کلینک پہ آپ جاتے ہیں تو ایک وہ ان کا PHC کا وہ لگا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹس بھی ہوتے ہیں، اب تو انٹرنیٹ پہ آپ ریویوز بھی دیکھ سکتے ہیں، چیزوں کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا کتنا پینفل پروسیجر ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں پینفل تو نہیں ہے، نارمل سا ایک سیکشن ہے. ٹھیک ہے. ویکیوم کپ سے کیا پین ہو جانا ہے؟ جب آپ نے کہا نا وہ ایک چھوٹا سا سر وہ اس میں ایسے اسکریچ بھی لگے گا، وہ اسکریچ جیسے آپ سمجھ لیں کہ پنجابی جسے کہتے ہیں کھروچ. اب کوئی کھروچ لگ جائے آپ کو کتنی درد آتی ہے، لیکن وہ کھروچ جسم پر کافی جگہوں پر لگنی ہے. ایک چیز ہے کہ بیسیکلی ہمارے وہ دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یار وہ ہجامہ کے اندر کٹ لگتے ہیں، وہ ایک مینٹلی طور پہ نا انسان تھوڑا سا فیل کرتا ہے. تو جب آپ ہجامہ کرواتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل نارمل سے اسکریچ لگاتے ہیں. لوکل اینستھیزیا جیل بھی ہم یوز کر لیتے ہیں ایسے پیشنٹس کے لیے جو بہت زیادہ اسکیری ان کی یوز کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا کوئی مسائل نہیں ہوتے. ہم نے نارمل سے اسکریچ لگاتے ہیں باریک سے، اور ویکیوم کپ جو اس نے کھینچ کے سک کرنا ہوتا ہے تو اس کی سیکشن سے ہی نکالا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا جو قدیم طریقہ علاج جو نبی کے دور میں ہوتا تھا وہ کیسے ہوتا تھا؟ اس دور میں کپس وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے. اب یہ بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ اس دور میں کپس نہیں ہوتے تھے، ہجامہ لوگ کیسے کرتے تھے؟ اس دور میں گائے کے سنگ کو کھوکھلا کر لیا جاتا تھا، جو گائے کا سنگ ہورن ہوتا ہے اس کو کھوکھلا کر لیتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہجامہ لگانے والا وہ منہ سے سک کرتا تھا اس کو، یعنی کہ وہ سنگ لگا کے منہ سے سک کر کے اس کے اوپر وہ جیسے اس کے اوپر بٹن ہے ویکیوم کر کے اس کے اوپر چربی کا ٹکڑا لگاتے تھے، پھر ویکیوم اندر بند ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد لوہے کا جو استرا ہوتا ہے اس کے ساتھ اسکریچ لگاتے تھے. وہ بھی ماہر لوگ لگاتے تھے، عام بندہ نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ ہر کام میں آپ کو سمجھ لیں کہ جو بھی جس بندے کا کام ہے اس میں مہارت اس کی لازمی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. وہ اس دور میں بھی ماہر جو سے تھے وہ طبیب ہوتا ہوا کرتے تھے، جو کرتے تھے عام بندہ تو نہیں کر سکتا تھا. تو اسی طرح تھا کہ صحابہ کرام بھی کروایا کرتے تھے. اور ایک صحابی کا میرے ذہن میں آ گیا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ وہ دوسرے صحابی کی عیادت کے لیے گئے. انہوں نے دیکھا کہ وہ صحابی بہت زیادہ بیمار تھے. انہوں نے کہا کہ میں تب تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک تم ہجامہ نہیں کروا لیتے. دوسرے صحابی نے بڑے حیرت سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ اس میں شفا ہے، اور جب تک تم ہجامہ نہیں کرواؤ گے تب تک میں گھر نہیں جاؤں گا. یہ ایمان کی بھی بات ہے. اگر آپ ایمان سے کرواتے ہیں اور آپ کا یقین ہے، بے شک دیکھیں آپ کوئی بھی چیز ہے شفا میرے رب نے دینی ہے. اب آپ ایک میڈیسن بھی کھا رہی ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے؟ وہ میڈیسن شفا تو میرا اللہ دینے والا ہے. وہ اسی طرح یہ ہجامہ سنت نبوی، آپ اگر اپنے دل میں یہ کر لیتے ہیں عقیدہ ہے کہ سنت ہے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ہے اور اجر بھی ہے اور ساتھ آپ کا علاج بھی ہے، علاج بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آج کل جو سب سے زیادہ پرابلم ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ہے. بالکل بلڈ پریشر کا بھی علاج اس سے. سر جیسے آپ نے بلڈ پریشر کی بات کر دی تو اسی طرح ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کا خون جوش مارے تو اسے چاہیے کہ فوری طور پہ ہجامہ لگوا لے. جب خون جوش مارتا ہے تو وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ اب میڈیکل سائنس اس کو پروو کرے کہ جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اسٹروک کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ چیز کا بتا دیا تھا کہ جب بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے تو وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اور اسی طرح معاملہ ہے کہ جب انسان ہجامہ لگواتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا بلڈ فلو بہتر ہو جاتا ہے.
اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بہترین طریقے جن میں تم حجامہ لگواتے ہو چاند کی 17, 19 اور 21 ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا چاند کی تاریخوں کے ساتھ سمندر کے پانی میں لہروں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے, اسی طرح انسانی جسم میں جو بلڈ کا فلو ہے وہ بھی چاند کی تاریخوں کے ساتھ وہ اس میں اوپر نیچے ہوتا ہے. تو بلڈ کا فلو تیز بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اور انسان کے جتنا باڈی اسٹرکچر ہے, انسان کا جو مزاج ہے, اس کے اوپر بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ میڈیکل سائنس بھی پروو کرتی ہے کہ چاند کی تاریخوں سے افیکٹ پڑتا ہے انسان کی باڈی کے اوپر. تو کوشش کریں اگر چاند کی 17, 19, 21 آ رہی ہے تو اس میں کروا لیں, نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ عام دنوں میں بھی ہے حجامہ کروایا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے, جیسے آپ کا آپ بتا رہے تھے L4 کا مسئلہ, تو اس میں آپ کروائیں انشاءاللہ. میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ وہ لوگ جن کے ڈسک کے ایشوز ہیں, L4 L5 کا ایشو ہے, ان کے لیے کتنا سوٹیبل ہے, کتنے سیشنز ان کو لینے پڑیں گے؟ شیٹیکا کے درد ہے, L4 L5 جیسے بلجنگ ڈسک آپ بتا رہے ہیں, ٹانگوں میں درد آتی ہے, اس میں الحمدللہ 100% علاج ہے. لیکن یہ کہ اس میں ملٹیپل سیشن ہم کرتے ہیں, 2-3 سیشن. اس میں الحمدللہ پیشنٹ کا جو آفٹر جو فیڈ بیک ہے وہ بڑے بہترین ہے.